بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 6 نمبر کلاس ہے، جو کہ ہماری یہ کلاس قصص القرآن کے نام سے ہے۔ وہ واقعات، وہ شخصیات جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، ان کو کچھ تفصیل کے ساتھ جاننا، اور اس وجہ سے جاننا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس پہ ایمان لے کے آنا۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ ایمان جز ہے علم کا۔ جب انسان کسی چیز کو جانتا ہے، جاننے کے بعد جو ماننا ہے اس کا نام علم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کا جو صرف اور صرف بغیر علم کے یعنی لا الہ الا اللہ جانے بغیر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلے ان واقعات کو جاننا اور پھر ماننا، یہ ایک مطلوب اور مقصود ہے ایک مومن سے۔ اور میں بار بار یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب مل کے دعا کریں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ، جو تو نے نازل کیا ہے ہم اس کے اوپر ایمان لائے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے جو تیرے ہاں گواہی دینے والے ہیں۔ آج کی ہم اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں گزشتہ کے ساتھ جوڑتے ہوئے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کلاس میں بیان کیا کہ کائنات سے پہلے، کائنات کے وجود سے پہلے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش اور پانی کو پیدا کیا، پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور ان کی پیدائش کا ذکر کیا تو اس وقت فرشتے بھی موجود تھے اور اس وقت جنات بھی موجود تھے۔ ان فرشتے اور جنات کے بارے میں ہم تفصیل سے جان رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو قرآن مجید میں کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے کن کن آیات میں کیسے بیان فرمایا ہے، اس چیز کو جانا۔ آج ہم عملی طور پہ باقاعدہ شروع کر رہے ہیں تخلیق آدم، قصہ آدم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ آدم یہ مشتق ہے، یعنی اس کا جو عنصر ہے جس سے یہ لیا گیا ہے، اس میں اہل لغت علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ادیم الارض سے لیا گیا ہے۔ ادیم الارض زمین کی اوپر والی سطح کو بولا جاتا ہے۔ اس زمین کی جو اوپر والی قشر ہے یا زمین کا اوپر والا چھلکا ہے، اس کو بولا جاتا ہے ادیم الارض۔ چونکہ آدم علیہ السلام کی مٹی یہاں زمین سے اٹھائی گئی تھی، اس لیے آدم کو آدم کہا گیا۔ دوسرا معنی ہے اس لفظ کا جو عنصر ہے، یعنی یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے۔ دوسرا معنی ہے یہ لفظ لیا گیا ہے ادمتن سے۔ جو پہلا اس کا روٹ ورڈ ہے اس میں بولا جاتا ہے ادیم الارض۔ یہ جو ادیم الارض بولا جاتا ہے، عربی میں ادیم الارض بولا جاتا ہے ایک ایسی چیز کو جو زمین کی سطح ہے، اور اس میں حمزہ، دال اور میم، آدم، اسی سے نکلا ہے لفظ آدم۔ روٹ ورڈ کیا ہے اور مناسبت کیا ہے کہ ایسی مخلوق جو ادیم الارض سے نکلی ہے۔ دوسرا اس میں لیا جاتا ہے کہ لفظ نکلا ہوا ہے ادمتن سے۔ لفظ ادمتن یعنی اگر میں اس کو
اعراب بھی دے دوں، اگر میں اس کو اعراب بھی دے دوں تو لفظ بنے گا کچھ اس طرح کر کے. یہ جو ادمہ ہے عربی میں یہ بولا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سمرہ، اور سمرہ بولا جاتا ہے انسان کے گندمی ہونے کو. یعنی زمین کا کلر کیا ہے؟ براؤن ہے. براؤن ہے نا. انسان چاہے وہ کالا ہے یا انسان سفید ہے یا انسان سرخی مائل ہے، جو بھی انسان ہے کہیں نہ کہیں وہ براؤن ضرور ہے، کہیں نہ کہیں وہ بلو نہیں ہے، وہ گرین اور نہیں ہے. یعنی انسان جو ہے کوئی سبز نہیں ہے یا انسان جو ہے کوئی بلو نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر وہ زمین والا کلر جو براؤن ہے، زمین بھی کہیں گہری براؤن ہے، بلیک مائل ہے، اور کہیں زمین کی مٹی بھی جو ہے، پتھر بھی جو ہے وائٹ کی طرح کا ہے. تو انسان جو بیسک بنیادی طور پہ ہے وہ اس ادمہ سے ہے، یعنی آدم لیا گیا. اب دیکھیں ملائکہ فرشتوں کا کیا کلر ہے، کیا رنگت ہے؟ کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ ان کی رنگت کیا ہے. جن مخلوق کس رنگ میں ہے؟ کوئی مخلوق نہیں. ہاں اتنا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے، اور جو جن ہیں وہ آگ سے پیدا ہوئے. اب انسان جو ہے یہ ادمہ ہے، یعنی سمرہ سے. سمرہ کا معنی ہوتا ہے وہ براؤن کلر، اس ادمہ سے لیا گیا. اور یہ ادمہ کا معنی ہے عربی میں. یہ سمرہ جو میں نے معنی کیا ہے یہ اس کا معنی ہے، جبکہ یہ آگے اس ادمہ سے بن گیا آدم، یعنی ایسی مخلوق کہ جس کے اندر گندمی یعنی براؤن چیز پائی جاتی ہے، یہ اس کا نام ہے. یہ لفظ آدم کا اشتقاق ہے. دوسرا آدم ایز اے مخلوق کے اس کو انسان بولا جاتا ہے، یعنی یہ اول اور پہلے انسان ہیں جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جنہیں بنایا. اب یہ جو لفظ انسان ہے جو ہم نے، اگر ہم اس انسانوں کو تھوڑا سا بھی غور کر کے دیکھیں، یہ جو انسان ہے، میں اس کو سینٹر میں کر رہا ہوں انسان، تو اس کا روٹ ورڈ بھی دو طرح سے بتایا جاتا ہے انسان کا. ایک یہ ہے کہ انسان، لفظ انسان کا یہ نکلا ہوا ہے اور اس کا وہ روٹ ورڈ ہے نون سین یا. اب نون سین یا جو ہے جس میں حمزہ یہ زائد بن جائے گا، اور یہ نون اور یہ سین اور یہ نون آخری اصلی بن جائے گا، اور اس کا روٹ ورڈ بن جائے گا نسیہ. اور نسیہ عربی میں کیا ہوتا ہے، کس معنی میں ہوتا ہے؟ نسیان کے معنی میں ہوتا ہے کہ بھولنا. بھول جو انسان کی یادداشت یا اس کی میموری لاس ہوتی ہے تو اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ انسان بھولنے والا ہے. تو اس کے اوپر بولا. ابھی اس کا دوسرا روٹ ورڈ اگر ہم دیکھیں، یعنی دوسرا جو اس کا اشتقاق ہے، تو یہ بولا جاتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ نکلا ہوا ہے انس سے. لفظ انس ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، فلاں کو فلاں سے انس ہے. انسن میں اس کو لکھ رہا ہوں. انس کیا بولا جاتا ہے؟ انس اگر آپ غور کریں تو انس کہاں پہ بولا جاتا ہے؟ انس کا معنی ہے کہ محبت اور انس، یہ ہمارے زبان میں بھی بولا جاتا ہے کہ انسیت یعنی یہ اپوزٹ ہے وحشت کے. وحشت ہے کہ تنہائی، اور اس کا اپوزٹ ہے انس، یعنی آپس میں میل جول، محبت اور پیار. اور انسان کیا ہے کہ دوسرے انسانوں سے مل کر یہ انسان رہتا ہے. اگر آپ یہ ایک الفرض کر لیں کہ کسی انسان کو کسی ایسے جزیرے پہ جا کے چھوڑ دیا جائے جہاں پہ کوئی دوسرا انسان نہ ہو، اور وہ وحشت اور تنہائی میں اس کے پاس سب کچھ ہو، کھانا پینا رہائش سب کچھ ہو، لیکن دوسرا انسان نہ ہو، تو وہ انسان وحشت بھی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. تو لفظ انسان
ناسیہ سے ہے یا لفظ انسان انس یعنی انیسا سے ہے، انسن سے ہے، انوسا سے ہے یعنی محبت کرنا۔ اب جب انسان کی طبیعت ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ انسان میں دونوں عنصر یعنی اس کی دونوں جڑیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، دونوں اس کی جو ہے جذور یا دونوں اس کی جڑیں موجود ہیں۔ انسان میں نسیان بھی ہے اور انسان میں محبت اور انس کا عنصر یعنی مادہ بھی ہے۔ تو یہ دو جذبات انسان کے اندر ہونا، اس بنیاد پہ اس حضرت انسان مخلوق کو انسان بولا گیا، اور اس مخلوق میں سے پہلے انسان کو آدم بولا گیا، کیونکہ جب وہ مخلوق پیدا کی گئی تو ایک مطلب پانی سے آپ چیز بناتے ہیں تو مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ برف بنا لیں گے۔ اب برف جو ہے وہ پانی کے رنگت کی ہے، ٹھیک ہے، لکڑی سے آپ جو ہے وہ ایک بیڈ بنا لیں گے تو اس سے اب مٹی سے جب ایک چیز بنی تو اس کی رنگت وہ ایک اس میں یونیک چیز پائی جاتی تھی کہ یا تو وہ ادما سے ہے یا ادیم الارض سے ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ایز اجتہاد کے ہیں، اور یہ باتیں نہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، لیکن اس کا تعلق لغت سے ہے اور زبان سے ہے کہ جاننا ہے کہ یہ کیسا ہوا۔ اس کے بعد اگلی بات چلتی ہے، اور وہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کیا چیز تھی یہ ان کا تعارف ہو گیا۔ وہ ایک انسان تھے اور وہ ایک آدم نامی ایک مخلوق تھی، ان کو آدم اس لیے بولا گیا کہ یہ وجہ تھی۔ آدم علیہ السلام کو کن مراحل سے پیدا کیا گیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیادی طور پہ آدم علیہ السلام کو دو چیزوں سے پیدا کیا گیا۔ عموماً مشہور کیا ہے، ہم ایک چیز بولتے ہیں اور دوسری چیز بھول جاتے ہیں، اور وہ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا ہے الماء، پانی۔ هو الذی یعنی وجعلنا من الماء كل شيء حي هو الذی خلق من الماء بشرا، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 54۔ هو الذی خلق من الماء بشرا۔ تو آدم علیہ السلام کا عنصر دو چیزوں سے چلتی ہے، ایک پانی اور ایک مٹی، ان سے پیدا کیا گیا۔ اب یہ مراحل پہ غور کیجئے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان هو الذی خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جو کہ سورۃ مومن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سورۃ مومن کی آیت نمبر 67 میں۔ اچھا، اب یہ انسان جو مٹی سے پیدا ہوا تو اس میں دوسرا عنصر کہاں پہ ذکر ہے؟ دوسری چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس سورت میں، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دی ہے، کیوں نہیں ایمان لاتے ہیں؟ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 اور سورۃ فرقان کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا۔ تو بنیادی طور پہ دو چیزوں سے انسان عنصر یعنی اس کی خلقت کو شروع کیا گیا، پیدائش کو، جس میں پہلا تراب ہے اور دوسرا پانی ہے۔ اب آتے ہیں تیسری چیز کی طرف، یعنی دو چیزوں سے پیدا کیا گیا، تیسری اب اس میں وہ مراحل چلتے ہیں۔ اب اس کے مراحل میں پہلا مرحلہ آتا ہے کہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِين، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تین سے پیدا فرمایا، اور تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ پانی ملا ہوا ہو۔ کتاب المفردات میں تین کا معنی کیا گیا ہے کہ وہ مٹی
اس میں اس کو کہتے ہیں طین، جس کے اندر پانی جو ہے وہ ملا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش میں اس مٹی کو اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ اس کو طین کہہ کے، ایسا طین جس میں پانی مکس ہوتا ہے۔ یہ تیسری بات، تیسرا بیان نوٹ کریں، تراب ماء یا ماء اور تراب، اور پھر ان دونوں کا امتزاج طین ہو گیا۔ چوتھا بیان اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، ہم نے تمہیں جو ہے وہ طین لازب سے پیدا کیا۔ سورۃ صافات کی آیت نمبر 11 میں، بے شک ہم نے انہیں چپکتے گارے سے پیدا کیا۔ جب گارا گاڑا ہو جائے اور اس میں پانی کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہو جائے تو عربی میں اسے طین لازب کہا جاتا ہے۔ مٹی اور پانی کو گوندا کر کے طین بنایا گیا۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اب اس طین کو جو ہے لازب کیا کہ اس میں سے پانی جو ہے وہ خشک ہوا، اور یہ طین لازب بن گئی۔ طین لازب ہونے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے کہ مٹی اور پانی جب آپس میں طین لازب بنے، پانی اس میں سے کم ہوا، اب انسان کے اب اس کے بعد انسان جس مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ ذرا اس کو میں اس طرح کر کے بیان کرتا ہوں کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ مٹی اور پانی سے مل کر بنا ہوا گارا جب خشک ہونے لگا تو اس سے بدبو ہو گئی، اور اس بدبو کے مادے کو اللہ تعالیٰ نے صلصال من حمأ مسنون کا نام دیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مسنون۔ اب ذرا اس آیت پہ غور کیجئے، سورۃ حجر کی آیت نمبر 26 میں۔ اس آیت کو اگر میں تھوڑا سا بڑا کروں تو اس میں دو چیزوں کا بیان ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو صلصال سے، اور وہ صلصال جو تھا وہ حمأ مسنون سے تھا۔ یہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، یہ صلصال کو الگ سمجھے، اور پھر صلصال کے بعد پھر من آ گیا اور بنا دیا حمأ مسنون۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جب گارا طین لازب پر طویل زمانہ گزرا اور اس کے جلنے سڑنے کے مراحل عبور کر لیے تو اس کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا، اور جلنے کے اثر سے یعنی اس کی بو جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ اس کیفیت کا ذکر حمأ مسنون میں کیا جا رہا ہے۔ پھر لفظ صلصال سے لفظ صلصال واضح کر رہا ہے کہ اس مرحلے تک پہنچتے پہنچتے مٹی کی سیاہی اور بدبو وغیرہ سب ختم ہو چکی تھی، اور اس کی کثافت یعنی اس کی کیفیت جو ہے کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ صلصال کہ وہ ایک کھڑکھڑانے لگ گئی۔ نوٹ کریں، پہلے طین لازب بنی، طین لازب مٹی اور گارا ہوا، اس طین لازب سے گارے سے پانی کی تھوڑی سی کمی ہوئی، اس میں پڑے جو ہے اس میں بدبو آ گئی، مسنون ہو گیا۔ اور جب مٹی میں پانی آ جاتا ہے اور پانی پڑے دیر ہوتا ہے تو وہ مٹی سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ سیاہی مائل ہونے کے بعد پھر آگے جو ہے وہ خشک ہوتی ہے، اور خشک ہونے کے بعد وہ کھڑکنے لگ جاتی ہے، جس کو صلصال کہا جاتا ہے۔ صلصال وہ جو ہے یعنی وہ کھڑکھنانے لگ گئی، اس کی ایک آواز پیدا ہو گئی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بنا، میں ذرا ان کو سوچیے گا، اینڈ میں جا کے میں رزلٹ بھی نکالوں گا۔ یہ ہے انسان کا مرحلہ پانچواں، اور پھر چھٹا مرحلہ قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔ چھٹے مرحلے میں آ کے اور فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14 میں انسان کی تخلیق
انسان کی تخلیق کا چھٹا اور آخری مرحلہ صلصال کل فخار ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے خلق الانسان من صلصال کل فخار، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، جو اس کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور جب تپانے سے اور جلانے کا عمل مکمل ہوا تو یہ گاڑا ایک پک کر خشک ہو گیا، تو اس کو کل فخار کہا گیا۔ اس میں دو اشارے ہیں، ٹھیکری کی طرح پک کر خشک ہونا، کثافتوں سے پاک نہایت لطیف اور عمدہ حالت میں آ جانا۔ ذرا بات کو سمجھیے، میں خود سمجھاؤں گا تو سمجھ آئے گی۔ مٹی گوندی گئی، پانی کم ہوا، مٹی پڑے پڑے بدبودار ہوئی، پھر وہ خشک ہو کے تھوڑا سا سخت ہوئی، صلصال بن گئی، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صلصال کی صفت بیان کی ہے کہ وہ جو صلصال ہے وہ عام صلصال نہیں بنا، بلکہ اس کی صفت کی کل فخار۔ اور فخار عربی کا جو روٹ ورڈ ہے یہ فاخرہ سے نکلتا ہے۔ فاخرہ کہہ جاتے ہیں، ویسے تو مٹکے کا جو پانی ڈالتے ہیں، جس مٹی کو ہم آگ کے اندر پکاتے ہیں، وہ مٹکے کو، اور وہ مٹکا مٹی کا بن جاتا ہے، مٹی کا برتن، فخار انہیں بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن فخار ایک فخر سے بھی نکلا ہوا ہے کہ جس کے اندر بڑے پن کا ہونا اور فخر کا ہونا جو ہے وہ مادہ کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بات نکلے کہ ہر چیز عربی زبان میں جب کہنا چاہتا ہوں نا کہ یہ چیز بڑی ہے تو عربی میں کہا جاتا ہے ثوب فاخر، ناقۃ فخور، طعام فاخر، یعنی بڑا کھانا، اس کے لیے لفظ فاخر بولا جاتا ہے۔ ناقۃ فخور، بڑی فخر والی اونٹنی، اور انسان کے لیے وہ تکبر اور فخر جو حرام ہے وہ تو منع ہے، لیکن انسان کی شخصیت ایسے دوسرے مخلوق کی کہ اس انسان کے اندر ایک فخر کا معنی، یعنی ایک فخر والی چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو مبالغہ کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے، من صلصال کل فخار۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے اس انسان کو تراب، طین، لازب، صلصال، فخار، نوٹ کرے، تراب، طین، لازب، صلصال اور فخار، یہ 6 مرحلے پورے ہو جاتے ہیں، اور پھر 7ویں چیز آ جاتی ہے اس کے بعد۔ یہاں اینڈ نہیں ہے، 7ویں چیز جو سب سے اہم چیز ہے، جس کو ہم بہت ہی اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ 7واں پوائنٹ ہے انسان کی تخلیق کے دوران آنے والے مراحل کے بارے میں۔ آخری ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ساری چیزوں کا جو ہے وہ آخری پوائنٹ کرتا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی کے اس جوہر اور اس نچوڑ سے پیدا کیا۔ اب یہ مٹی کا جوہر اور نچوڑ کیسے بنا کہ مٹی کو پانی میں گوندا گیا، اس پانی کو اس میں چھوڑا گیا، چھوڑنے کے بعد مٹی سخت صلصال بنی، صلصال وہ فخار پک کر فخار بن گیا۔ اب یہ مٹی کا وہ جوہر نایاب ہے۔ جب انسان نے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم یہ میڈیکل کی چیزیں دیکھتے ہیں تو اگر ہم پیچھے بیک گراؤنڈ پہ جائیں یا میڈیکل چھوڑ دیں، کوئی چیز دیکھ لیں، کپڑے دیکھ لیں، ہم یہ جو کپڑا پہنتے ہیں پیچھے روئی بنتی ہے، روئی کو پھر پتہ نہیں کتنے انداز سے دھویا جاتا ہے، اس کی گندگی صاف کی جاتی ہے، پھر اس گندگی کے صاف کرنے کے بعد اس کا دھاگا بنتا ہے، پھر دھاگے کو دانا آنا پونا پرو کے ایک کپڑا بنتا ہے۔ تو اس کپڑے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلالۃ القطن سے پیدا، یعنی وہ جو روئی ہے اس کے جوہر اور اس کی نایاب چیز سے بنایا گیا ہے۔ آج کل ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کھانا جو ہے بڑی چیزوں کا نچوڑ ہے،
اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ہے وہ آم لے اور آم کو اس سے جو ہے وہ کوئی اور چیز بنائے آخر میں مراحل گزرنے کے بعد اس کا ایک ایسی چیز نکال دیتا ہے کہ یہ اس کا پاؤڈر بن گیا ہے، اس پاؤڈر کو آپ پانی میں ملا دو تو یہ جو ہے وہ مینگو والا جوس بنا دے گا۔ اور اب وہ پاؤڈر کیا چیز ہے؟ وہ اس کا سلالہ ہے۔ اس کے گزرنے کے جو مراحل ہیں وہ کچھ اچھے بھی ہوں گے، کچھ اچھے نہیں بھی ہوں گے۔ جب آپ کسی چیز کو، کپڑے کو دھوتے ہو تو دھونے میں گندگی بھی آئے گی، یہ بھی نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو جب طین لازم کیا، پانی مکس ہوا اس کے اندر، اور اس پانی مکس ہونے کے بعد آخر میں وہ جوہر نکھر رہا ہے اس میں سے، یعنی مٹی کو پانی میں ڈول کے اس کی گندگیاں صاف ہوئی۔ ویسے تو ڈائریکٹ تو مانا حمائم مسنون، بدبودار مٹی، تو بھائی اس بدبودار مٹی کا ایک مرحلہ ہے، اس میں مٹی اپنی نقاہت میں صاف ہوتی ہے، صاف ہونے کے بعد وہ صلصال بنتی ہے۔ اس صلصال کو اللہ تعالیٰ نے فخار کا نام دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سارے یعنی پروسیس کا نام دیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کی تخلیق ابتداءً مٹی کے جوہر سے کی ہے۔ یہ جوہر کا لفظ عموماً شاید سمجھنا مشکل ہو، لیکن میں اس اردو کے ساتھ اس لیے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ جوہر کا معنی ہوتا ہے وہ ایک خالص، وہ جیسے آج کل پتہ نہیں کیا ہم اس کو بولتے ہیں، ہاں آپ اس کو دوسرا معنی یہ بھی لیتے ہیں کہ مٹی کو دھو دیا گیا، اس کی بدبوئیں ختم کر دی گئیں، اور اس بدبوئیں کو ختم کر کے صلصال میں لایا گیا، اس صلصال کو فخار کر دیا گیا، اور وہاں سے پھر انسان پیدا ہوا۔ اور اس کو پورے پروسیس کو اللہ تعالیٰ نے کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ یہ بازار میں ہمیں جسے ہم کہتے ہیں سپلیمنٹ، کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم سپلیمنٹ مطلب کوئی کھاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان پتہ نہیں 10-20 غذائیں کھائے اور اس کھانے کے بعد انسان کو فلاں وٹامن اس کو ملے، اور ایک تھوڑی سی چیز کھا لی جائے کہ اتنی چیزیں کھانے کی جگہ پہ وہ چیز کام کر رہی ہے۔ تو وہ جو تھوڑی سی چیز ہے وہ سلالہ ہے، اس کو عربی میں جوہر کہا جاتا ہے، یعنی بہت ساری چیزوں کا ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ یہ ہے انسان کی پیدائش کا ایک مراحل۔ انسان جو مٹی سے بنایا گیا ہے تو اس مٹی کو اتنے مراحل سے گزرنا پڑا۔ اب ہر ایک آیت کو اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک آیت اپنی جگہ پہ ایک جو ہے وہ معنی دے رہی ہے، ہر ایک آیت جو ہے اپنا ایک مطلب دے رہی ہے۔ انسان کو بیسک تراب سے، انسان کو تراب سے، طین سے، اس طین لازب سے، لازب کے بعد اس صلصال سے، اس صلصال کو پھر فخار، اور پھر ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ بنا دیا گیا کہ ہم نے انسان کو سلالہ سے، جی بالکل ہم نچوڑ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم ایک اور لفظ بھی بول سکتے ہیں، جو جانور دودھ دیتا ہے، یہ دودھ کہاں سے بیسک، اس میں کوئی شک نہیں کہ جانور جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق گائے اور بھینس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس گائے اور بھینس کے اندر ایک مشینری ہے، ایک سسٹم ہے کہ وہ گرینری یعنی سبز چارہ کھاتا ہے، اور سبز چارہ کھانے کے بعد پھر آخر اندر ایک مشینری ہے جو اس طرح کر کے جنریٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس میں سے دودھ الگ ہو رہا ہے اور اس کا گوبر الگ ہو رہا ہے۔ تو یہ دودھ جو ہے یہ سلالہ ہے اس سارے کے سارے چیزوں کا جو اس گائے اور بھینس نے کھایا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، لہٰذا اس آیت کو وہ تمام آیات جن میں حمأ مسنون کہا گیا، جن میں صلصال کہا گیا، اور صلصال کو غور کیجئے گا تو صلصال من حمأ مسنون، دو جگہوں پہ من آ رہا ہے، خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، تو یہ پہلا من جو ہے اس کا لنک ہے انسان سے،
اور دوسرا من کا تعلق ہے سلسال سے، یعنی انسان کو سلسال سے اور سلسال کو حماء مسنون سے، حماء مسنون سے سلسال بنا، سلسال سے انسان بن گیا۔ یہ ہے اب انسان کی مٹی گوندی گئی اور اب اس کا جسد مبارک جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ یہ جسد مبارک بنا کہاں پہ؟ آیا کھلے میدان میں یا جنت میں؟ واللہ عالم۔ ایسی روایات موجود ہیں کہ یہ جسد انسان کا جو بنا تھا یہ جنت کے اندر بنا تھا۔ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لما صور اللہ آدم فی الجنہ ما شاء اللہ ان یترکہ، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا جنت میں، ترکہ ما شاء ان یترکہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے چھوڑ دیا جتنی دیر کے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ فجعل ابلیس یطوف بہ، ابلیس اب اس مجسمے کے ارد گرد گھومتا رہا، ینظر ما ہوا، کہ یہ دیکھتا تھا یہ کیا ہے، فلما رآہ اجوف، جب دیکھا کہ اندر سے یہ خالی ہے، عرف انہ خلق خلقا لا یتمالک، تو ابلیس بھی یہ بات جان گیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق پیدا ہو رہی ہے لا یتمالک، کہ جو اپنے پہ پوری طرح کنٹرول نہیں رکھتی ہوگی، اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں رکھ سکے گی۔ حضرت انس اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر 2611 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس میں 2 پوائنٹ بلکہ 3 پوائنٹ اس حدیث میں آتے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بنا کے چھوڑ دیا جتنی دیر بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا، ابلیس گھومتا تھا اور اس کو دیکھتا تھا، اور دیکھنے کے بعد اندر سے کچھ آگے میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں، ابلیس جو ہے آدم کے منہ سے داخل ہو کے آگے راستے سے نکل جاتا تھا اور اندر سے داخل ہو کے جیسے نکلتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ مخلوق ایسی ہے، یعنی یہ اجوف ہے، یعنی اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اجوف کہتے ہیں جو درمیان سے خالی ہو، اور یہاں اجوف کا معنی کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، انہ خلق خلقا لا یتمالک، کہ اپنے پہ کنٹرول نہیں رکھ سکے گی۔ تو جب یہ کنٹرول نہیں رکھ سکے گی تو گویا کہ یہ مخلوق ایسی ہے تو میں اس سے جو ہے وہ بڑا ہوں، یہ اس نے سمجھنے لگا۔ اچھا، ابھی سوال یہ آیا تھا کہ یہ 6 مراحل جو 6 پوائنٹ ہیں ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں تو نوٹ کر لیجئے۔ پہلا پوائنٹ هو الذی خلقکم من تراب، جرنل بیان ہے قرآن مجید کا کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرا پوائنٹ هو الذی خلق من الماء بشرا، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 59، مٹی اور پانی 2 چیزیں ہو گئی۔ دوسرا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم من طین، تیسرا بیان ہے قرآن مجید کا طین، ان 2 چیزوں کو پہلے اور دوسرے پانی کو جمع کر دیا گیا اور طین بنا دیا گیا۔ چوتھا پوائنٹ آ گیا سورۃ صافات کی آیت نمبر 11، انا خلقناہم من طین لازب، اس طین کی صفت لازب آ گئی جس کا معنی ہوتا ہے چپکتا ہوا گارا، یعنی مٹی اور پانی جب آپس میں مکس ہوتے ہیں اور وہ آپس میں چپکنے لگ جاتے ہیں، جیسے انسان ہاتھ ڈالے اور مٹی اور گارا آپس میں مکس ہو جاتا ہے، تو یہ چوتھا بیان، یعنی چوتھا قرآن مجید کا بیان آ گیا کہ اس طین کو طین لازب کر دیا۔ جب وہ طین لازب اندر سے گارا بن گیا، پانی کی مقدار تھوڑی سی کم ہوئی اور چپکنے والا گارا بن گیا، تو اب 5واں مرحلہ آ گیا کہ اللہ نے اس گارے کو حماء مسنون بنایا۔ حماء کا معنی جو ہے حما اور مسنون، مسنون کا معنی بدبودار اور حما یعنی جلا ہوا، سڑا ہوا۔ یہ میں دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں، اس میں مزید بات آ رہی ہے۔ حما ویسے حما میں آپ کو بول رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے، حما عربی میں حما اس بخار کو بھی بولتے ہیں، جو انسان کے اندر بخار ہوتا ہے نا، جس کو ہم فیور کہتے ہیں، بخار ہو جانا، اس کو بھی حما، اور اس سے مراد ہے گرم، یعنی وہ مسنون جو ہے بدبودار مٹی، وہ جب اس کے ساتھ گرمائش ملی
تو وہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو گیا، بدبودار ہو گیا۔ مسنون میں معنی ہے اس بدبو ہونے کا، اور حمئن کا معنی ہے وہ کوئلے کی طرح سیاہ ہونا۔ اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس مٹی اور پانی کو اتنا اندر کیا، اتنا جوڑا کہ مٹی کے اندر کی جو غلاستیں ہیں وہ باہر نکلے، وہ پانی کے ذریعے اندر کی جو اس کی برائیاں تھی وہ باہر نکلی۔ اب وہ صاف ہو کے مٹی پانی کے ساتھ خشک ہوتی ہے، اور خشک ہو کے جمع ہو کے کھڑکھڑانے لگتی ہے، تو اس کو بول دیا کہ اب یہ بن گیا سلسال۔ تو قرآن مجید کی آیت نمبر سورۃ حجر کی 26 بیان کرے گی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، وہ سلسال تھا من حمأ مسنون سے بنا ہوا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے، اب یہ مراحل گزرے، سلسال بن گیا، تو سلسال کو بھی جیسے اللہ نے تین کو صفت لازم دی تھی، تین کو اللہ نے صفت لازم دی تھی، تو اللہ نے اس سلسال کو بھی صفت فخار دے دی، صفت فخار کے ساتھ جنا، کہ وہ عام سلسال نہیں تھا بلکہ سلسال بن گیا فخار۔ اب فخار کا لفظی معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ بجنے والی مٹی، کھڑکھڑانے والی مٹی کی طرح، لیکن یہ ایک عام، میں اردو کا معنی اس لیے کر رہا ہوں یہ عام ہے، لیکن اگر فخار کی بھی آپ جڑ کی طرف جائیں تو یہ فخر سے ہے، اور اگر عام چیزوں کو کوئی صفت دیتے ہیں عربی زبان میں تو فخور اور فاخر سے کہہ کے عمدہ کی طرف صفت دیتے ہیں، تو کھڑکھڑانے والی مٹی کی صفت اس کی کمتری نہیں بنانی چاہیے۔ جیسے ہم عام تفاسیر میں جب معنی کرتے ہیں کہ انسان کو اس کھڑکھڑانے والی مٹی سے پیدا کیا، تو دماغ یہ آتا ہے کہ انسان کے اس عنصر کو چھوٹا کیا جا رہا ہے، جبکہ اگر یہ مراحل غور کر لے تو اندازہ ہوگا کہ فخار اس کی عمدگی کی صفت آ رہی ہے، کہ مٹی اور پانی کو دھویا گیا، گویا کہ دھونے کے بعد مٹی کو سلسال اور پھر اس کو عمدہ کل فخار، فاخر بنا دیا گیا۔ اب یہ اس سے انسان کو بنایا گیا، اور یہ جو فخار تھا سلسال کل فخار تھا، اب اس کو اللہ نے سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 12 میں بیان کیا اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اب یہ سلالت من طین کو اس پچھلے تراب، تین لازم، سلسال اور سلسال کل فخار، ان تمام مراحل پہ جوڑیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اب وہ تمام آیات ایک لائن میں پرو دی جائیں گی کہ انسان کو کہیں اللہ نے تین بولا، کہیں اسے تین لازم بولا، کہیں سلسال بولا، کئی حمائن مسنون بولا، ان تمام کو جوڑا جائے تو یہ انسان کی ایک وہ صفت بنے گی۔ اب انسان کو جب یہ صفت بنا دی گئی، اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان مراحل میں کس جگہ پہ گزارا، تو وہ پوائنٹ ہے جو میں نے حدیث پیش کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہونے سے، مسلم کے اندر صحیح مسلم میں 2611 نمبر پہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں پایا، بنایا، اور اس میں ترکہ ما شاء ان یترکہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بنا کے وہاں پہ چھوڑا، چھوڑنے کے بعد اس کے اوپر ابلیس گھومتا رہا اور اسے دیکھتا رہا، اس کے اندر سے گزرتا رہا اور کہا یہ تو اجوف مخلوق بنے گی، اس کے اندر خیر ہے، کچھ نہیں ہے، یہ ایسی مخلوق لگتا ہے کہ جو اپنے پہ کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ابلیس اگرچہ جن تھا لیکن ایک سمجھدار ضرور تھا، اس کے پاس علم ضرور تھا، ایک اجتہاد ضرور تھا۔ اب آگے ایک روایت ہے، اس کو میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہے، اس میں بتانے کے لیے کہ یہ حدیث عموماً اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کا میں لفظاً ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ روایت جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس میں اس کے بعض شواہد تو ملتے ہیں لیکن اکثر یہ اسرائیلیات سے لی گئی ہیں، اسرائیلی روایات سے، یعنی اسرائیل میں جو کچھ بیان ہوتا تھا اس سے لی گئی ہیں۔
اب اس کا میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ روایت کو پہلے اس کی حیثیت جان لی جائے اور بعد میں اس روایت کو جانا جائے۔ یاد رکھ لیں کہ جب ہم اچھی چیز جانتے ہیں تو اس کے جاننے کے لیے کم از کم اس کی سائیڈ دوسرا پہلو بھی دیکھنا چاہیے، یا کم از کم ہمارے سامنے جب یہ روایت آئے گی تو ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اب ذرا اس کا میں لفظی طور پہ ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے، اور وہ لیتے ہیں عن ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ روایت گویا کہ ابن عباس اور ابن مسعود تک پہنچتی ہے، لیکن اس سند کے ساتھ نہیں ہے جس پہ اعتبار کیا جائے۔ فرماتے ہیں اللہ کے قالو، فرماتے ہیں فبعث اللہ عز وجل جبریل فی الارض، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، لیأتیہ بطین، کہ وہ جبریل علیہ السلام زمین سے مٹی لائیں، فقالت الارض اعوذ باللہ منک ان تنقص منی او تشیبنی، تو زمین نے آگے سے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی چیز لے یا مجھ سے کوئی چیز نکالے، مجھے عیب دار کرے۔ تو جبریل اللہ کی پناہ کا لفظ سن کے واپس لوٹ گیا، ولم یاخذ، تو کچھ نہ لیا، اور جا کے کہا رب انہا عاذت بکا فاعذتها، اے اللہ اس نے تیری پناہ مانگ لی تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے میکائیل کو بھیجا، زمین نے اسی طرح پناہ مانگی، انہوں نے اسے جو ہے وہ چھوڑ دیا اور واپس لوٹ گئے۔ جیسے جبریل نے کہا تھا ویسے ہی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی، فقال وانا اعوذ باللہ ان ارجع ولم انفذ امرہ، تو ملک الموت نے کہا کہ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں واپس لوٹ جاؤں اور اللہ کا حکم کیے پورا کیے بغیر چلا جاؤں۔ فاخذ من وجہ الارض، تو زمین کی اس اوپر والے حصے سے انہیں مٹی اٹھائی، وخلط، اور اس کو مکس کیا، ولم یاخذ من مکان واحد، ایک جگہ سے مٹی نہیں لئی، واخذ من تربۃ بیضاء وحمراء وسوداء، انہوں نے مٹی جو ہے وہ سفید لی، سرخ لی، سیاہ مٹی لئی، فذالک خرج بنو آدم مختلفین، اس لیے بنو آدم پھر مختلف نکلے، فصاعد به یعنی تو مٹی جو ہے وہ لے کے اوپر گئے، فبلت تراب، مٹی کو پانی سے جو ہے وہ تر کیا گیا، حتی عاد طینا لازبا، یہاں تک کہ وہ طین لازب بن گئے، اور اللازب هو الذي يلصق بعضه ببعض، لازب وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ چپٹتا ہے، چمٹتا ہے۔ ثم قال الملائکہ، پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا میں انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں طین سے بشر بنا رہا ہوں، جب میں اسے برابر بنا لوں اور روح اس میں ڈال دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرنا۔ فخلق اللہ بیدہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، لئلا یتکبر ابلیس عنہ، تاکہ ابلیس اس میں تکبر نہ کرے۔ فخلقہ بشرا، واللہ نے ان کو بشر بنایا، فکان جسدا من طین 40 سنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو، یہ وہ پوائنٹ تھے جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا تھا، اللہ نے ان کا جسم بنایا اس طین سے، اور پھر 40 سال تک وہ پڑا رہا، من مقدار یوم الجمعہ، جمعے کے دن تک، فمرت به ملائکہ، فرشتے اس پہ گزرتے تھے تو ففزعوا، وہ اسے ڈرتے تھے، لما رأوا، جب اسے دیکھے، وکان اشد منهم فزعا ابلیس، اور ابلیس اس سے زیادہ گھبراتا تھا جب بھی وہاں سے گزرتا، فیضرب به، اپنے پاؤں سے اس کو مارتا تھا، فیصوت الجسد، تو اس جسد سے، اس جسم سے آواز نکلتی تھی، کما یصوت الفخار، جیسے کہ مٹکے کو بجانے سے آواز نکلتی ہے، یقول له سلسلۃ، یکون له سلسلۃ، جس کے لیے سلسلہ ہوتا ہے یعنی وہ آواز ہوتی ہے، فذلک حین یقول، اسی کو کہا گیا ہے سلسال ان کالفخار، ویقول لامر ما خلق،
اور یہ کہا ابلیس کہتا تھا کہ یہ کس لیے پیدا کیا گیا ہے، وَدَخَلَ مِن فِيهِ وَخَرَجَ مِن دُبُرِهِ، اس کے منہ کی سائڈ سے نکل کے پیچھے سے جو ہے منہ سے داخل ہوتا اور پیچھے سے نکلتا، اور فرشتوں سے کہتا لا ترہبوا من ھذا، اس سے مت ڈرو، فإن ربکم صمد، تمہارا رب جو ہے وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وَھَذَا اجوف، اور یہ جو ہے اجوف ہے، خالی ہے، اگر لئن سلطت علیہ، اگر میں اس پہ ڈال دیا گیا، مجھے اس پہ مسلط کیا گیا، میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ فلما بلغ الحین الذی یرید اللہ عز وجل، جب وہ مدت پوری ہو گئی جسے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، ان ينفخ فیہ الروح، جس میں یعنی اس میں جس ٹائم آ گیا اس میں روح پھونکنے کا، تو فرشتوں سے کہا اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی اس روح اس میں جو ہے وہ پھونکوں تو فاسجدوا لہ، اس کو سجدہ کرنا۔ فلما نفخ فیہ الروح، جب اس میں روح ڈالی گئی تو روح اس کے سر کی طرف سے ڈالی گئی، تو سر پہ جیسی روح آئی تو آدم علیہ السلام نے چھینک آئی۔ فقالت الملائکہ، فرشتوں نے اسے کہا قل الحمدللہ، کہ الحمدللہ کہو، تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ فقال لہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یرحمک ربک، تیرا رب تجھ پہ رحم کرے۔ جب روح اس کے آنکھوں میں داخل ہوئی تو نظر الی ثمار الجنہ، جنت کے پھلوں کو دیکھا۔ فلما دخلت الروح فی جوفہ، جب روح پیٹ تک آئی، اشتہا الطعام، کھانے کی بھوک لگی۔ فوثب قبل ان تبلغ الروح الی رجلہ، تو پاؤں تک روح پہنچنے سے پہلے چھلانگ یعنی اٹھنے لگا تاکہ جلدی سے جنت کا پھل جو ہے حاصل کرے، عجلان جلدی سے الى ثمار الجنہ۔ وذلك حين يقول تعالی، اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خلق الانسان من عجل فسجد الملائکۃ كلهم اجمعون الا ابلیس ابى ان يكون مع الساجدین، ابلیس جو ہے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور سب فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کر لیا۔ یہ ہے وہ روایت۔ اب اس روایت میں جو پوائنٹ ہے، نمبر ایک آدم علیہ السلام کو جنت میں، نمبر ایک آدم علیہ السلام کو فرشتے اور ابلیس اس طرح کر کے دیکھتے رہے، نمبر دو 40 سال تک یہ جسم پڑا رہا، نمبر دو روح اس انداز سے جو ہے وہ ڈالی گئی اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہ تو قرآن مجید سے یعنی یہ پوائنٹ زائد آتے ہیں۔ اب پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، یہ ساری باتیں اس روایت میں آ رہی ہیں، جس روایت کو حضرت ابو ہریرہ کی سند سے ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں پہلی جلد صفحہ نمبر 80 پہ روایت کرتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کچھ حصے تو اس کے شواہد کی بنیاد پہ صحیح، اب کچھ حصے شواہد یعنی فرشتوں کا سجدہ کرنا، اب وہ تو دوسری روایت میں بھی موجود ہے، لیکن جو اس روایت کے اپنے الگ سے پوائنٹ ہیں، 40 سال کی مدت، شیطان کا یہ کہنا اور فرشتوں کا اس سے ڈرنا، یہ والی بات صرف اس روایت میں موجود ہے، جو واللہ عالم سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن چند پوائنٹ جو اس روایت میں بیان کیے گئے ہیں وہ ایک دوسری روایت میں بھی موجود ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جو صحیح سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہے، اس روایت کو بھی میں یہاں پیش کر دیتا ہوں، اور وہ روایت ہے ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اس مٹی کو قبضها، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کا نام نہیں لیا جبکہ اس حدیث میں فرشتوں کا نام موجود تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی اس مٹی سے من قبضۃ، ایک مٹھی مٹی جس کو اللہ نے ساری زمین کے اوپر سے اٹھایا تھا، فجاء بنو آدم علی قدر الارض، تو بنی آدم بھی پھر اسی مٹی کے مختلف انداز سے آ گئے، فجاء منہم الاحمر، کچھ اس میں سے سرخ رنگ کے ہو گئے، والابیض کچھ سفید، والاسود کچھ سیاہ، وبین ذالک اور کچھ اس کے درمیان ہو گئے، والسہل والحزن کچھ نرم کچھ سخت طبیعت کے، کچھ خبیث اور کچھ طیب بن گئے۔ اس حدیث کو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اور یہ ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2955 نمبر موجود ہے۔ خلاصہ اب اس سارے قول کا آدم علیہ السلام کو کہ مٹی زمین کے مختلف جگہوں کے اٹھائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اٹھانے کی کیفیت کا ذکر نہیں کیا، ایک قبضہ کا ذکر کیا ہے۔ اس مٹی کو پھر تراب اور پانی دو چیزیں آئیں، ان دونوں کو مکس کر کے تین بن گئی،
تین کو پھر تین لازم کیا گیا، لازم ہونے کے بعد پھر اس کو سلسال آ گئی، اور سلسال ہونے کے بعد یہ سلسال فخار بن گئی، اور نتیجتاً سلالتاً من طین کہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے جوہر سے انسان کو پیدا فرما دیا۔ اس کے بعد اب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ سارا پروسیس کب ہوا؟ کیا اس کا کوئی ٹائم بھی ہے؟ کیا کوئی ٹائم فریم بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، خلق اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے التربہ، مٹی کو پیدا کیا تھا، یوم السبت، سیچرڈے، ہفتے والے دن مٹی کو پیدا کیا، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، اور اللہ نے پہاڑوں کو احد کس کو کہتے ہیں؟ سنڈے کو، اتوار کے دن کو۔ اچھا یہاں پہ ایک بات ذرا پوائنٹ آ گیا تو میں بھول جاؤں گا، ابھی بیان کر دوں۔ اچھا اب یہ احد لفظ احد کا معنی کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ کا صفت احد ہے، ٹھیک ہے، یوم الاحد۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، میں اپنی باتوں میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ یہ ازل سے ایک جنگ چلتی آ رہی ہے مٹی میں اور آگ میں۔ کیجئے گا فرق، مٹی اور آگ میں، یہ ازل سے ایک جنگ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ازل کا مطلب آدم کو مٹی سے پیدا، اور ابلیس کو جو ہے، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو ہے وہ آگ سے۔ آگ اور مٹی کی جنگ چلتی ہوئی آئی۔ جب زمین پہ ہم آ گئے تو ہمیں ایک نظریہ دیا گیا کہ یہ زمین پوری کی پوری کائنات ایک بگ بینگ کا رزلٹ ہے، جو کہ ایک سورج کے اندر دھماکہ ہوا، اور وہی طاقت آگ، اسی سے یہ ساری کائنات نکلی، اور اس وقت کائنات کا محور سورج ہے، اور اس دن کو بنا دیا گیا جو عربی میں یوم الاحد تھا، آج سن ڈے بن گیا۔ سنڈے نوٹ کرنا، اور سن کس کو کہا جاتا ہے؟ سورج کو، سنڈے۔ اگر آپ آج سے کچھ سال پہلے، کوئی 2 سال کے قریب پیچھے چلے جائیں اور پرانی کتابوں میں دیکھیں تو یہ لاطینی زبان میں، اسی انگلش جس کو لاطینی زبان بولا جاتا تھا، اسی کے اندر یہ جو ہے لارڈ ڈے کے نام سے، لارڈ جو کہ احد کا ترجمہ بنتا تھا، لارڈ ڈے کے نام سے معروف تھا، جس کو سنڈے بنا دیا گیا۔ اور آج ہمیں ایک موجودہ نظام کہتا ہے کہ کائنات کا مرکز سورج، کائنات کا محور سورج ہے، اور یہ سورج پوری کی پوری اس جو ہے گلیکسی کو لے کے چل رہا ہے، اور اس طرح کی کتنی ساری گلیکسیاں ہیں۔ تو کائنات کا مرکز جو ہے یہ سورج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید میں بار بار جو چیز بڑی بنا کے ذکر کرتا ہے وہ فرماتا ہے خلق السماوات والارض والارض والارض، کائنات کا مرکز زمین و آسمان ہے، زمین و آسمان ہے۔ اگر آج کے آپ اس نظام شمسی میں دیکھیں، اس سولر سسٹم میں دیکھیں، تو زمین کو اتنا چھوٹا سا ذرہ دکھایا جاتا ہے اور سورج اتنا بڑا دکھایا جاتا ہے۔ اب میں اس انکار نہیں کر رہا، لیکن قرآنی دلائل دے رہا ہوں، اور اس کے اوپر الگ سے میں نے کئی دفعہ اشارات کیے ہیں کہ اس کے اوپر یہ جو تھیوری ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، ہم تھیوری کو تجربہ سمجھ کے 100% مان لیتے ہیں۔ نہیں، یہ سائنس آج جو پیش کرتی ہے کل کو بدل بھی لیتی ہے، لیکن قرآن جو بیان کرتا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا ہے۔ اللہ نے جب یہ فرمایا ہے کہ زمین، جنت کی چوڑائی عرضها السماوات والارض، جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، ذرا اس کو واضح طریقے سے رکھ لے تو جنت کی چوڑائی آسمان کے بھی برابر ہے اور زمین کے بھی برابر ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان کا حصہ تو کہیں نہیں آیا، اور اگر آپ اتنی چھوٹی سی زمین بنا دیں کہ جس کے اندر آج میں اور آپ چل رہے ہیں، بس یہ جو ہے وہ افریقہ ہے، یہ ایشیا ہے، یہ یورپ ہے، یہ امریکہ، اور بس ختم سب کچھ،
اتنے کے اندر محور میں ختم ہو گیا، تو کیا جنت اتنی ہوگی جس کا سب سے چھوٹا جنتی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا کے 10 گنا بڑی جنت تجھے ملے گی؟ وہ جنت جو دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کی چوڑائی زمین کے برابر ہے۔ ان تمام آیات کا نکالیے۔ تو میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس یاجوج ماجوج قوم کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، جو اتنی بڑی قوم ہے، ساری زمین پہ پھیل جائے گی، وہ بھی تو قرآن زمین پہ ہے، کہاں پہ ہے؟ کیا گوگل میپ نے سب کو کور کر لیا ہے؟ کیا گوگل میپ میں سارا کچھ آ چکا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جہاں تک آ چکا ہے ہمارے سامنے ہے، اور جہاں تک نہیں آ چکا وہ ابھی ہمارے سامنے ہی نہیں ہے۔ اس لیے مت سوچیں کہ یہ ادھر رشیا کھڑا ہے، اس کارنر پہ امریکہ کھڑا ہے، وہاں اوپر میں یورپ کھڑا ہے، یہاں نیچے میں جو ہے آسٹریلیا کھڑا ہے، اور یہ دائرہ ہے زمین کا۔ نہیں، زمین اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے۔ عرضها السماوات والارض۔ بہرحال بات چلی تھی اس بات سے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کب پیدا کیا، یہ ضمناً بات ادھر نکل گئی۔ واپس آتا ہوں حدیث کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا خلق اللہ آدم عز وجل، خلق اللہ عز وجل التربۃ یوم السبت۔ اللہ نے یوم سبت مٹی کو پیدا کیا، سیچرڈے، ہفتے والے دن۔ وخلق فیہا الجبال یوم الاحد، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جو ہے وہ پیدا کیا کس دن؟ یوم الاحد، اتوار کے دن۔ وخلق الشجر یوم الاثنین، اور درختوں کو اللہ تعالیٰ نے یوم اثنین پیدا کیا، یعنی کون سے دن میں؟ جس کو ہم منڈے کہتے ہیں، سوار کے دن میں۔ وخلق المکروہ یوم الثلاثاء، اور مکروہ چیز، مکروہات یعنی دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، تو شر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نفع بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو نفع بھی اللہ کی مخلوق ہے اور شر بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ادب کے لحاظ سے نہیں کی جاتی، ورنہ اصل خالق اچھائی اور برائی کا اللہ ہے۔ تو فرمایا وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَثَاء وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاء، اور منگل کے دن اور پھر بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، اور زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور ہیں ان کو پھیلا دیا یوم الخمیس، یوم الخمیس میں۔ وَخَلَقَ آدم، جو میرا پوائنٹ ہے یہاں سے، وَخَلَقَ آدم علیہ السلام بعد العصر من یوم الجمعۃ فی آخر الخلق فی آخر ساعت من ساعات الجمعۃ فیما بین العصر الی اللیل۔ صحیح مسلم کے اندر 2799 نمبر پہ 2789 نمبر حدیث صحیح المسلم میں باب ہے، کتاب ہے صفت القیامہ والجنہ والنار، اور باب ہے ابتداء الخلق وخلق آدم علیہ السلام۔ آپ ذرا نوٹ کیجئے اور آئیے ذرا پیچھے بیک گراؤنڈ کی طرف۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، پچھلی 4 کلاسز یاد ہوں، تو وہاں میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی اور عرش کو بنایا، پیدا کیا، پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پھر 50,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور زمین و آسمان میں ایک ترتیب گزری تھی کہ اللہ نے زمین کو، نوٹ کریں، زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اور 2 دنوں میں زمین کے اندر کی چیزیں بنائی۔ سورۃ حامیم سجدہ میں قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، پھر اللہ نے زمین کے اندر اقوات 2 دنوں میں کر کے ٹوٹل 4 دن ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو 2 دنوں میں پیدا کیا، ٹوٹل 6 دن ہو گئے۔ اور وہاں پہ میں نے اس کلاس میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا،
اور سورۃ النازعات کی آیت ملا کے والارض بعد ذلك دحاها، آسمان کے بنانے کے بعد رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها، وہ جو دحون ہے یعنی زمین اور زمین کا جو کچھ ہے اس کی جو ہے وہ مادیت پہلے اور آسمان کی مادیت بعد میں بنا دی گئی، ٹھیک ہے، لیکن زمین کی یہ والی ترتیب جو کہ دحون ہے یہ ہے وہ جو اس حدیث میں آتا ہے، مٹی کو یوم السبت، پہاڑوں کو یوم الاحد، درختوں کو اللہ تعالیٰ نے یوم الاثنین، اور خلق المکروہ، یہاں پہ ایک مکروہ کو بات سمجھ لیجئے، آج کل لوگوں نے ایک نظریہ بنایا ہوا ہے کہ یار منگل والے دن تو سنگل لگ جاتا ہے، لہذا کوئی کام منگل کو نہ شروع کرو، منگل والے دن بڑی نحوست ہوتی۔ نہیں، کوئی نحوست نہیں ہے، یہ نحوست کا دن نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے برائی کو اس دن میں بنایا، لیکن یہ برائی جو اس دن میں بنائی گئی یہ مطلب نہیں کہ یہ دن برا ہے، بلکہ یہ چیزیں بنائی گئی۔ منگل کا دن برا ہونا، ٹیوزڈے کو برا سمجھنا یہ غلط ہے۔ جیسے یوم الاثنین ہے، جیسے جو ہے وہ یوم یعنی منڈے ہے، سوموار ہے، جیسے اور بدھ ہے، سیم اسی طرح کا یوم الثلاثاء اور یوم یعنی یہ بھی ہے جس کو ہم یوم الثلاثاء کہہ لیں، جس کو جو ہے وہ ٹیوزڈے کہہ لیں، جس کو منگل کہہ لیں، لہذا منگل سنگل ہے، منگل بربادی ہے، منگل کو سارے کام شروع کرنا نحوست ہے، یہ سارے نظریات غلط ہیں۔ یہ ہے وہ ہفتے کے 7 دن جن میں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے مطابق، چونکہ حدیث ایک ایسی کتاب میں موجود ہے جو ایک معتبر ترین کتاب ہے، صحیح مسلم کے نام سے، صحیح مسلم 2799 نمبر پہ حدیث، کتاب صفت القیامت والجنہ والنار، اور یہ اس کا حدیث نمبر ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصر کے بعد جمعے کے دن، آخری مخلوق اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کی، ایک ایسی گھڑی جو کہ جمعے کے آخری وقتوں میں عصر کے بعد رات سے پہلے ہوتی ہے، گویا کہ یہ وہ ٹائم تھا جس میں آدم میں روح پھونکی گئی، ان کا جسد پہلے سے بنا۔ یہاں بات نوٹ کریں، یہ ان تمام آیات اور احادیث کو جمع کرنے کے بعد یہ عصر کا دن آدم کے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی، وہ جمعے کا دن تھا، جمعے کی آخری گھڑیوں میں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو انسان بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور جمعے والے دن وہ والی گھڑی جس کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ رات جمعے کے آخری ٹائموں میں ہے، آخری اوقات میں ہے، عصر کے بعد مغرب تک۔ اس ضمن میں کچھ اور روایات بھی ہیں، میں ان کو صرف اس لیے پیش کر دیتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کا جمعے والے دن پیدا ہونا ان روایات میں بھی ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے عمدہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا۔ جمعے کا دن جو ہے وہ سب سے افضل دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں نکالے گئے۔ روایت مسلم میں 1410 نمبر پہ ہے۔ دوسری روایت عن ابی لبابہ بن عبد المنذر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعہ، جمعہ کا دن جو ہے سید الایام ہے، اللہ کے ہاں بڑی عظمت والا ہے، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ، اور یہ جمعہ کا دن نوٹ کریں اس پوائنٹ کو، اللہ کے ہاں عظمت والا ہے، من یوم الضحیٰ و یوم الفطر، یوم عید اضحیٰ اور عید فطر سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وَفِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ، 5 چیزیں اس کے اندر ہے۔ خلق اللہ فیہ آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا۔ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا۔ وَفِيهِ تُوفِّيَ، اور اسی دن انہوں نے وفات پائی تھی۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهِ الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، اور
اس میں جو بھی کوئی بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس گھڑی میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔ بہرحال یہ باقی چیزیں بھی اس میں ہیں۔ روایت ابن ماجہ میں 1084 نمبر پہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح الجامع میں 2279 نمبر پہ اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ یہاں میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جمعہ والدین روح جو ہے وہ پھونکی گئی۔ اب میرے پوائنٹ پورے ہو کے آ رہے ہیں۔ نمبر 1 آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خلقت، نمبر 2 آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد کتنے مدت میں پڑے رہے، نمبر 2 ان کی روح جمعے والے دن پھونکی گئی۔ اور اب آخری پوائنٹ ایک اور پوائنٹ ہے کہ آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی تھی۔ دیکھیں میں ان جزئیات کو اس لیے بیان کرتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جزئیات ہیں، یہ تو ان کی ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ ایسا نہیں ہے جس میں آیت یا حدیث نہیں پیش کی ہے۔ اور اس کلاس کا مین مقصد یہ ہے کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ جو تو نے نازل کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس ایمان لانے کی خاطر وہ جاننا ضروری ہے۔ اور اسی مناسبت سے کوئی اجتہاد، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، صرف اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ سارا کچھ بیان ہو رہا ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے سورۃ آدم، آدم علیہ السلام کی شکل و صورت۔ اب یہ پوائنٹ اپنے اندر بہت لمبا ہے، اپنے اندر یہ بہت بڑی لمبی باتیں پنہا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے خیال میرے 10 صفحات صرف اس پہ ہیں، لیکن میں اس پوائنٹ کو آج یہیں پہ چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ تھوڑا جان لیں گے اور تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے وہ سیکھ لیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے، یعنی اصل مقصد کوئی لمبا کھینچنا نہیں ہے کام کو۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں کلاس کا، انشاءاللہ تعالی باقی جو ہے وہ آئندہ کلاس میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے، جو کچھ ہم نے جو ہے وہ سمجھا ہے، اللہ ہمیں اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اینڈ پہ بتانا اور اہمیت کے پیش نظر اس کلاس کی بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید کو اگر 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 5واں حصہ صرف اس بات پہ بحث کرتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو کیسے بنایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، سورج، چاند، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسے بھیجا۔ یہ سارے واقعات ایز اے عبرت کے ہیں، اور ان واقعات میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، بلکہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم وہ سارے پوائنٹ جانیں اور ہم اس پہ ایمان لائیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالی ہمیں ایمان لانے کی، جاننے کی اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔